الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں اونچی آواز میں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام۔ اونچی آواز کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز، بلند آواز سے صلاۃ والسلام پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 26 رمضان المبارکہ 1444 ہجری کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس قرآن و حدیث سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ 17 اپریل 2023 اور یہ رمضان المبارکہ کی 26ویں اور ان قریب یہ رمضان المبارکہ جدائیوں کے لمحات قریب سے قریب لے کے آ رہا ہے۔ جتنے ایام رہ گئے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا کل محبت رسول علیہ السلام کا شروع ہوا تھا اور اس میں بیس ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کو بنایا تھا اور اس کا ترجمہ، مفہوم، کچھ حدیث مبارکہ، اور آج جو ہمارا اسی موضوع کی ایک کڑی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ حسن و جمال سے پیار کرتا ہے، حسن سے پیار کرتا ہے، خود وہ کیسا ہی ہو لیکن حسن والوں سے پیار کرتا ہے۔ اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے بندے کی کہ حسن والی چیز ہو، حسن ہو تو بندہ اس سے پیار کرتا ہے۔ حسن کہکشاؤں میں ہو اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ بارش کے بعد کوسین میں حسن آ جاتا ہے، بندہ اس سے پیار کرتا ہے۔ باغات میں حسن ہو اس سے پیار کرتا ہے۔ لیل و نہار میں حسن ہو بندہ پیار کرتا ہے۔ قد و قامت میں، لب و رخسار میں، اینی ون، کسی چیز میں حسن ہو تو فطری طور پہ بندے کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، پیار کرتا ہے۔ کائنات عالم میں ایک ایسی ہستی ہے ان جیسا حسین و جمیل مالک نے بنایا ہی نہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہمارے گفتگو کا پہلا پوائنٹ ہوگا۔ نمبر 2، انسان پیار کرتا ہے علم و حکمت سے، علم سے پیار کرتا ہے، حکمت سے پیار کرتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے وہ ملک سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ علم تنگیاں برداشت کرتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے، سفر کی صحبتیں برداشت کرتا ہے، قلت برداشت کرتا ہے، ذلت برداشت کرتا ہے، علت برداشت کرتا ہے۔ علم سے پیار کرتا ہے انسان، علم والوں سے پیار کرتا ہے، علم سے بھی پیار کرتا ہے، علم والوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ کائنات عالم میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جو علم و حکمت میں بہت بلند مقام رکھتی ہے، وہ اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہماری آج کی گفتگو کا تھا۔ نمبر 3، انسان سخی لوگوں سے پیار کرتا ہے،
سخاوت کرنے والے لوگوں سے پیار کرتا ہے، سخی دل لوگوں سے پیار کرتا ہے، خواہی نہ خواہی بندہ ان سے متاثر ہو کر کے ان کے قریب آتا ہے کہ یار بندہ بڑا سخی ہے۔ تو کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے ان جیسا نہ کوئی سخی ہے، نہ ہوگا، نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آئے گا، وہ بھی ہمارے پاک پیغمبر رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ نمبر 4، بندہ نرم مزاج لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو شفیق ہوتے ہیں ان سے پیار کرتا ہے، یار یہ بندہ بڑا شفیق ہے، بڑا نرم دل ہے، تو بندہ خواہ مخواہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کائنات میں میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے نرم دل ہونا، آپ کا شفیق ہونا، کائنات میں ان جیسا شفیق نہ کوئی تھا نہ ہے۔ اگر پیار کرنا ہے تو ہمارے حضور سے کیجیے۔ نمبر 5، انسان زہد و تقوی والوں سے پیار کرتا ہے، زہد سے پیار کرتا ہے، تقوی سے پیار کرتا ہے، زہد و تقوی کے مالک لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ ابھی گزشتہ شب 26ویں گزری ہے تو جناب والا امیر اہل سنت، ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کا ذکر بکثرت کیا گیا ہوگا۔ کیوں؟ وہ زہد و تقوی کے مالک ہیں۔ پوری کائنات عالم میں اگر ہمارے پیر مشہور ہیں تو زہد و تقوی کے اعتبار سے مشہور ہیں۔ تو کائنات عالم میں سب سے بڑے تقوی والے، سب سے بڑے زہد و تقوی کے مالک ایک ہی ہستی گزری ہے، ایک ہی ہستی ہے جنہیں پیارے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ آئیے جناب، انسان مال و دولت سے پیار کرتا ہے، پیار مال و دولت سے کرتا ہے جن کے ذریعے اللہ کریم نے مال و دولت عطا کیا ہے، نعمتیں بانٹی ہیں، تو حق تو بنتا ہے نا ان سے زیادہ پیار کیا جائے، وہ بھی ہمارے حضور کی ذات ہے۔ آواز آہستہ ہو گئی آپ، اچھے اخلاق والوں سے پیار کرتا ہے، کائنات میں حضور جیسا اچھا اخلاق کسی کا نہیں۔ استاد سے پیار کرتا ہے، مرشد سے پیار کرتا ہے، کائنات میں حضور سے بڑا مرشد ہے کوئی نہیں۔ بندہ اس سے پیار کرتا ہے جس کی وجہ سے مصیبت دور ہو جائے، کائنات میں حضور کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوئی ہیں۔ انسان اس سے پیار کرتا جو احسان کرتا ہو، کائنات میں میرے محبوب کے اتنے احسانات ہیں، ان جیسے احسانات کسی کے ہیں نہیں۔ اب یہ باتیں جو میں نے آپ سے کرنی ہے، چیدہ باتیں کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ حسن و جمال سے پیار کرتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، حضور کے صحابی ہیں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھا۔ حسینوں جمیلوں سے پیار کرنے والوں، محروم نہ لوٹو، محروم نہ جاؤ۔ اگر تمہاری طبیعت میں ہی حسین جمیل لوگوں سے پیار کرنا ہے تو آؤ، کائنات عالم میں میرے محبوب جیسا حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کے در پر آ جاؤ، ان سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ آئیے ایک حدیث پاک اور سنانا چاہتا ہوں۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 14ویں رات کا چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، کہنے لگے میں نے دیکھا حضور کو کہ آپ نے سرخ دھاری دار حلہ زیب تن کیا ہوا ہے، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں۔ جملے پہ غور کیجئے، کبھی چاند کی طرف، کبھی حضور کی طرف۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ آپ ذرا جوش و جذبے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اپنے نبی کا ذکر کرنا تو خوش ہو کے کرنا ہے۔ اچھا، اس صحابی کو کس نے کہا تھا یہ کمپیریزن کرو؟ کون سی قرآن کی آیت نے بتایا تھا ان کو کہ جب حضور سامنے آ جائیں، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو تو کبھی تم نے چاند کی طرف دیکھنا، کبھی حضور کی طرف دیکھنا؟ کون سی آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے؟
وہ عشق جو ہے یہ دلیلیں کوئی نہیں مانگتا. صحابی رسول آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ کمپیریزن موازنہ کرو کہ کبھی چاند کو دیکھو، کبھی حضور کو دیکھو، کبھی چاند کو دیکھو، کبھی حضور کو دیکھو، تو سنو صحابی کا فتویٰ سن لو. کہا میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا، کائنات عالم کے نبی چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا عشق دیکھیے. آپ کہتے ہیں او چاند ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے دیکھتا داغ سب مٹے تھے. کیا بات ہے میرے حضور کی. آئیے میرے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں، یہ پچھلی حدیث جو پڑھی ہے جامع ترمذی کی پڑھی ہے، اب صحیح بخاری کی پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. حضور کے صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح روشن ہو جاتا جیسے چاند چمک رہا ہے. نمبر 2، انسان اس سے پیار کرتا ہے جو اختیارات رکھتا ہو، کنٹرول رکھتا ہو، دنیاوی طور پر کنٹرول ہو، اخروی طور پر کنٹرول ہو. لوگ عہدے دار سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ ان کا کنٹرول، اختیار. تو ہمارے پیغمبر رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم رسول مکرم علیہ السلام کا اختیار کتنا ہے؟ دینی طور پر بھی اختیار ہے، دنیاوی طور پر بھی اختیار ہے. میرے آقا کو اللہ نے اختیار دے کے بھیجا ہے. آئیے سنیے ذرا میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کیا ان کو اختیارات اللہ نے عطا فرمائے ہیں. سماعت کیجئے گا. کتنی پیاری سی پیاری بات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، سیاہ ستہ کی معتبر کتب میں موجود ہے. آئیے سنیے ذرا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں حالت روزہ میں بیوی سے قربت حاصل کر چکا ہوں، اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے چاہیے کہ غلام آزاد کرے. مہربانی کرو، میں غریب آدمی ہوں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا، لا نہیں کر سکتا. حضور نے دوسرا مسئلہ بتایا اسے، بھئی ایسا کرو پھر تم لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھو، کفارہ ادا کرو، 2 مہینے کے روزے رکھ لو. لا، اس نے کہا پیغمبر اعظم میں 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، 1 مہینے کے مشکل ہو گئے ہیں. 1 مہینے کے مشکل ہو گئے ہیں، میں 2 مہینے کے لگاتار روزے کیسے رکھوں؟ اچھا حضور نے فرمایا چلو تیسری بات سن لو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اس نے کہا کریمہ میں غریب آدمی ہوں، نرمی کریں، میں نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ میں 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں، نہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. اب حضور کی نرمی بڑھتی گئی. فرمایا اچھا چلو بیٹھو. وہ بیٹھا حضور کی بارگاہ میں. ایک شخص آیا کھجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا لے کر کے. آپ نے کہا علیہ السلام نے فرمایا میاں یہ ٹوکرا لے لو اور جا کے مدینے کے غریبوں کو بانٹ دو. ابھی سنیے، ابھی نہ بولیے، ابھی سنیے تو صحیح ذرا. اب حضور کا انداز کریمانہ دیکھو. بھائی تو نہ تو غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں،
پیغمبر اعظم کا اختیار دیکھو، یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو اور جا کے فقراء میں تقسیم کر دو۔ اس کا دل للچایا، کہنے لگا مدینہ پاک میں مجھ سے زیادہ فقیر ہے کوئی نہیں۔ اب میں اگلا جملہ جاگتے ہوئے پڑھنا چاہتا ہوں اور توجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں اور نرم لہجے سے بھائی جان پڑھنا چاہتا ہوں، زور کوئی نہیں لگانا چاہتا، آپ کی مرضی ہے، آپ زور لگا کر کے بولیں یا نہ بولیں۔ بات کو رپیٹ کر رہا ہوں، نہ روزے کا کفارہ یا تو یہی ہے نا بندہ غلام آزاد کرے، اس دور میں تو غلام ہے نہیں، چلو اس دور کی بات ہو رہی ہے، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، روزے کا کفارہ ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، روزے کا کفارہ ہے۔ اب وہ ٹوکرا کھجوروں کا لے کر کے کہنے لگا حضور آپ کہہ رہے مدینے کے فقراء کو بانٹ دو، مجھ سے زیادہ فقیر کوئی ہے نہیں۔ میرے آقا حدیث میں آتا ہے اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارکہ ظاہر ہو گئے، فرمایا چل جا کر گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی جان، کیا اختیار ہے حضور کا۔ شریعت کے مالک ہیں، جو چاہیں عطا کر دیں کسی کو، جو چاہیں نافذ کر دیں، اللہ کے حکم سے نہ، اللہ کے حکم سے جو چاہیں امت پر فرض کر دیں، جو چاہیں حضور نبی کریم علیہ السلام امت کے لیے معاف کر دیں۔ یہ اسی صحابی کے لیے مسئلہ تھا، قیامت تک اور کسی کے لیے نہیں۔ تو آپ کہیں گے کہیں میں بھی غریب ہوں، میں بھی کر لوں، ہاں آپ اور میرے لیے یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ خصوصی پیکج بھی تو ہوتے ہیں، تو وہ خصوصی پیکج ان کو ملا تھا۔ آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک بات اور سناتا ہوں آپ کو، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، پیغمبر اعظم رسول محتشم شاہ آدم و بنی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی جان عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور شرط میری یہ ہے کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا۔ اللہ نے نماز کتنی فرض کی ہیں؟ 5۔ کتنی بھائی جان؟ 5۔ اور آپ کو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم 4 پڑھیں، 5 ہی پڑھیں، 6 پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، اشراق و چاش بھی پڑھ لیں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھ لیں، صلاۃ اللیل بھی پڑھ لیں، صلاۃ المسجد بھی پڑھ لیں، تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں۔ اس نے کہا حضور ایمان لے کر کے آؤں گا، آپ پر ایمان ضرور لاؤں گا، لیکن نمازیں 2 پڑھوں گا، نمازیں 2 پڑھوں گا۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا 2 پڑھے گا، اسلام لاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور لاتا ہوں۔ فرمایا چل 2 ہی پڑھا کر، لگاؤ فتویٰ حضور پر۔ اللہ اکبر، اختیارات حضور کے بڑے ہیں جناب۔ سنیے اب تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ انسان اس سے پیار کرتا ہے جس کے پاس علم ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، بندہ خواہی نہ خواہی اس سے پیار کرتا ہے۔ اب میرے سامنے اس وقت پارہ نمبر 15 کی سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے۔ میرے کریم آقا کے بارے میں میں نے بتانا ہے۔ اب اس سے پہلے جو مخلوقات میں علم تقسیم ہوا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہا اے لوگو جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا علم ہے، پوری مخلوق کو جو علم عطا ہوا وہ تھوڑا، پوری مخلوق کو کتنا علم ہوا؟ اب جناب والا پہلے تو یہ مشینری ایجاد ہوئی کہ ہڈیوں کا ایکسرا کرتی ہے کہ ہڈیاں ٹوٹی ہیں، بچی ہیں، ٹیڑھی ہوئی ہیں۔ اب پھر وہ مشینری ایجاد ہو گئی، اب ہڈیوں کے اندر گودا کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، وہ کیا ہے جناب والا وہ بھی دیکھ لیتی ہیں۔ اب تو جناب والا اس کے اندر کے معاملات بھی دیکھنے والی مشینری تیار ہو گئی۔ کتنے علم ہیں، آنکھ کے بارے میں علم دیکھیں تو آنکھ کا ایک علم تھوڑی ہے،
کئی اسپیشلسٹ ہیں آنکھ کے، پھر جناب والا ہارٹ کا پرابلم ہو، شوگر کا ہو، بلڈ پریشر کا ہو، اینیمل کتنے مرض، کتنے مریض، کتنے مرض دنیا کو لائق ہوئے، علیحدہ علیحدہ لوگ ہیں، اسپیشلسٹ لوگ ہیں۔ پھر یہ علم ہے بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، سائنس، طب، پتہ نہیں کتنے علوم ہیں کائنات میں۔ تو مالک فرماتا جو لوگوں کو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے، الا قلیلا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ تھوڑا علم ہے۔ اب پوری کائنات میں مالک نے جو علم عطا کیا وہ تھوڑا ہے۔ میرے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ مالک فرماتا حضور کے بارے میں آہستہ آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت سنانے لگا ہوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا حبیب ہم نے تمام وہ آپ کو علوم دے دیے، تمام چیزوں کا علم آپ کو دے دیا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اونچی آواز سننے کو دل کر گیا، تھوڑا اور اونچی آواز سننے کو جناب، مسکرا کر بھی سننے کو دل کر گیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر کیا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قلیل تھوڑا، ادھر کیا عظیما، اس کے قلیل کا شمار ہم نہیں کر سکتے، اس کے عظیم کا شمار کیسے کریں گے جناب؟ تو تکڑیاں لے کے ناپتے ہو، ان کو یہ بات کا علم نہیں، یہ بات کا علم نہیں، یہ بات کا علم نہیں۔ کس نے تمہیں منصف بنا دیا ہے؟ کس نے تمہیں حاکم بنا دیا ہے؟ کس نے تمہیں فیصلہ کرنے والا بنا دیا ہے؟ حضور کے علم کی پیمائش کرو، جاہل ہو کر کے حضور کے علم کی پیمائش کرو۔ وہ مالک فرماتا ہے عظیما، عظیم علم عطا کیا، عظیم عطا کر دیا۔ میں نے کہا اس کے قلیل کا شمار نہیں کر سکتے تو اس کے عظیم کا شمار کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان اس سے پیار کرتا ہے جو جود و سخا کرنے والا ہو۔ سخی لوگوں سے بھی انسان پیار کرتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں۔ کہا جاتا حاتم طائی بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، 7 دروازے یا کتنے دروازے بتائے گئے، اس کے ہر دروازے سے بانٹتا ہے، اور ہر دروازے سے کوئی لینے والا آ گیا، پہلے سے لیا پھر دوسرے پر آ گیا وہ بھی دے دیا، تیسرے پر آ گیا وہ بھی دے دیا، سارے دروازوں پہ آیا مانگنے کے لیے، دے دیا دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی پرچی لکھ کر کے حزب الاحناف، یہ لاہور کے اندر بہت بڑا ہمارا ادارہ تھا اس وقت، غزالی زماں راضی دوران سیدی و مرشدی آقائی مولائی سیدنا و مولانا شاہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مدرسے کے جلسے پہ تقریر کر رہے تھے۔ کسی نے پرچی لکھی، بتائیے تمہارے نبی زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی؟ اس کے اتنے دروازے تھے، ہر دروازے پہ مانگنے والا آتا اسے عطا کر دیا جاتا۔ آپ کے نبی کے کتنے دروازے تھے؟ یہ آل نبی اولاد علی تھے۔ بڑی پیار سے بات بتانے لگا، آپ نے ارشاد فرمایا اچھا اتنے دروازے تھے؟ 7 یا کتنے دروازے بتائے؟ اتنے دروازے تھے؟ کہا ہاں، ہر دروازے پر بندہ مانگنے کے لیے آ جاتا، پہلے سے لے کر کسی پر بھی آ جاتا، دوبارہ تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار، 6، 7 جتنی بار آتا دے دیا جاتا۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے تم نے ہمارے نبی کا دروازہ پوچھا ہے؟ ہمارے نبی کا ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی مرتبہ کوئی مانگنے والا آیا، اتنا دے دیا، ساری زندگی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بڑے پیارے لوگ ہیں یار، بہت اچھے لوگ ہیں آپ، کیا بات ہے، اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں۔ او تاجدار گولڑا کا لخت جگر کہنے لگا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا ہے آج وہ مائل باپا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے ہیں جھولی میری تنگ تھی میں مانگتا کیسے، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ قرآن پاک کی میرے سامنے آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 29۔ جملے سنیے قرآن کے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ حضور محبوب آپ اپنے ہاتھ کو پوری طرح نہ کھولیں۔ اب اس کے شان نزول میں لکھا ہے مفسرین نے
ایک یہودی عورت مسلمان صحابیہ سے بحث و تکرار کرنے لگی، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخی تھے۔ وہ صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی سخی ہیں لیکن میرے نبی ہیں۔ اور آج جیسا کوئی اسکالر ہوتا تو وہ کہتا نہیں واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج جیسا کوئی لبرل ہوتا تو کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ کیا صحابیہ کا نظریہ ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے بڑے سخی تھے۔ اس یہودیہ نے کہا کہ وہ ضرورت کی چیزیں رکھ لیتے تھے بقیہ تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ نے کہا ہاں اللہ کے سارے نبی سخی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے سخی تھے لیکن میرا نبی ہے۔ آواز آپ کی کم ہو گئی۔ میرا نبی ہے۔ اچھا اس نے کہا جی کوئی مثال؟ اس عورت نے صحابیہ نے اپنی چھوٹی سی بچی حضور کی بارگاہ میں بھیجی، جاؤ میرے پیغمبر نے جو قمیض پہنی ہے جا کے مانگ لینا۔ آپ مجھ سے کوئی یہ قمیض مانگے میں دوں گا تھوڑی، میں کہوں گا یار مہربانی کرو مجھے گھر جا لینے دو، کپڑے چینج کر لینے دو، چلو پھر میں اگر وہ بھی میرا دل ہوا تو میں چلو دے دوں گا، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ وہ دونوں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، کہا جائیے حضور سے جا کر کے کہیے جو قمیض پہنی ہے دے دیں۔ وہ بچی آئی چھوٹی، اس نے کہا ماما سلام بھی کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں قمیض دے دیں آپ۔ تفسیر ہے میرے سامنے قرآن پاک کی، خزائن العرفان کے اندر لکھا ہے، اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔ کہا حضور نے وہ قمیض اتاری، خود اندر چلے گئے، قمیض اتار کر کے بھیج دی۔ وہ یہودیہ عورت ابھی بیٹھی ہوئی ہے، صحابیہ کے پاس اس کی بچی جو قمیض لے کر کے چلی گئی اور بتایا ماما حضور کے پاس یہی قمیض تھی جو آپ نے اتار کر کے دے دی ہے، اور کوئی قمیض بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہودیہ عورت مجسمہ حیرت بن گئی کہ تمہارے نبی اتنے سخی ہیں؟ کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی ہمارے نبی بڑے سخی ہیں۔ ایک لفظ نہیں ہے سونا جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ کیا بات ہے میرے پیغمبر کی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، نوازتے ہیں بلا بلا کر، نوازتے ہیں بلا بلا کر، نوازتے ہیں بلا بلا کر۔ کیا بات ہے میرے حضور، آج بھی جو وہاں جا کے اڑ کے بیٹھ جائے نا کریمہ ہی لینا ہے تو سرکار پھر اوہ ہی دن دینے۔ بہت ساری باتیں یہاں میں کر سکتا ہوں لیکن وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ساتھ سمیٹ رہا ہے۔ انسان اس سے پیار کرتا جو نرم دل ہو، شفیق ہو۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ کہا اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے، اگر آپ تند خو سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔ قرآن کریم کی میرے سامنے اس وقت آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے وہ رسول جو تم ہی میں سے ہے اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، تمام مسلمانوں پر کمال مہربان ہے۔ میرے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کہا محبوب ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان والوں کے لیے۔ میرے حضور اتنے نرم دل ہیں، اتنے نرم دل ہیں، جو آ گیا بس آ گیا۔ تو نرم دل لوگوں سے پیار کرتے ہو تو میرے حضور سے پیار کرو۔ میں جلدی جلدی اگلی باتیں پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ ذرا انسان کی عادت میں شامل ہے
کہ یہ اس سے پیار کرتا جو عبادت و ریاضت بہت زیادہ کرتا ہو۔ اللہ کے ولیوں سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ اور اللہ کے ولیوں میں سے جناب والا عبادت و ریاضت کرنے کا کتنا رجحان ہے، کتنا رجحان ہے۔ اب ہمارے شیخ کامل دنیا اہل سنت کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کو بذات خود مجھے 34 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے، 34 سال کا عرصہ گزر گیا، 89 سے لے کر 2023 تک 34 سال گزر گئے۔ این جوانی کا عالم میں نے امیر علیہ سنت کا دیکھا ہے، این جوانی کا عالم۔ یقین فرمائیے گا قربت بھی حاصل رہی ہے، قربت بھی ملی ہے۔ اب بھی الحمدللہ آپ کی زیارت مدنی مذاکروں میں بھی ہوتی ہے، بالمشافہ بھی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن ان جیسا زہد و تقوی کا مالک اس زمانے میں ہمیں تو نظر نہیں آیا، ہوں گے ہزاروں لیکن ہمیں کوئی نہیں نظر آیا۔ ہماری آنکھ نے دیکھا ہے تو امیر اہل سنت کو ہی دیکھا ہے۔ امیر اہل سنت زہد و تقوی میں کمال، علم میں کمال، جناب والا پرہیزگاری میں کمال، حلم میں کمال، نرمی میں کمال، زہد و قناعت میں کمال، اور آپ امت مسلمہ پر کمال مہربان، اور امت مسلمہ کا درد آپ کے دل میں اور پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کو پھیلا کر کے، دعوت اسلامی کا کام کر کے امت مسلمہ کو راہ ہدایت فراہم کرنے والے، علم کا راستہ دکھانے والے، مسجدیں بنانے والے، مدرسے بنانے والے، ہزاروں مبلغین بنانے والے، ہزاروں ائمہ مساجد بنانے والے، ہزاروں معلمین بنانے والے، ہزار ہاتھ کی تعداد میں مدنی برقع اسلامی بہنوں کو پہنانے والے، ہزاروں بچوں کی تعلیم کا، لاکھوں بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنے والے، ہزاروں عالم بنا دیے، ہزاروں جناب والا صاحب علم بنا دیے، اور لاکھوں کی تعداد میں حافظ بنا دیے۔ جناب ایک ہستی ہے، پوری تحریک ہے، ایک ہستی ہے، تو خائی نہ خائی بندہ زہد و تقوی سے پیار کرتا ہے۔ او بھائی زہد و تقوی سے پیار کرنے والوں ضرور پیار کرو امیر اہل سنت سے۔ کوئی چڑھتا ہے تو چڑھ جائے، کوئی سڑتا ہے تو سڑ جائے، سانو تے سارا کچھ ملیا یہ تھوں ہیں۔ ہاں یہی راستہ ہمیں راستہ انہوں نے دکھایا ہے راہ ہدایت کا۔ اگر میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں تو یہ بھی فیضان امیر اہل سنت ہے، آپ سن رہے ہیں تو یہ بھی فیضان امیر اہل سنت ہے، آپ اونچی نہیں بول رہے تو یہ بھی کیا فیضان امیر اہل سنت ہے۔ بات کرتے کرتے کہیں دور نہ نکل جاؤں، زہد و تقوی سے پیار کرتا ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کائنات میں سب سے بڑے زہد و تقوی کے مالک۔ قرآن کریم کی میرے سامنے سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ مالک فرماتا ہے اتنی آپ نے عبادت و ریاضت کی، اللہ کا قرآن میں ارشاد ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سونیا راتاں نو اینا نہ جاگیا کر۔ پنجابی میں یہی بنے گا نا، سونیا نا راتاں نو اینا نہ جاگیا کر، تیرے قدماں تے ورم آ جاندے نے، سانو بڑا پیار آندا ہے، تو کیوں مشقتاں برداشت کردا ہے، نصفہ چل ادھی رات جاگ لیا کر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور عام لوگ جاگے تو قرآن منع نہ کرے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جن کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں گزرتی ہیں، رکوع و سجود میں گزرتی ہیں، قرآن ان کے ذکر تو کرے، منع نہ کرے۔ تو اگر زہد و تقوی سے پیار کرتے ہو تو میرے حضور سے پیار کرو نا۔ انسان اس سے پیار کرتا ہے جو خزانے لٹاتا ہے۔ ایک تو سخی ہوتا ہے نا، ایک کے پاس خزانے ہوتے ہیں، تو بندہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انما انا خازن، کہا میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی ہوں۔ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے۔ میرے شیخ کامل امیر علیہ سنت کہتے ہیں دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ حضور فرماتے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں انما انا قاسم وخازن واللہ یعطی، او کما قال، میں ہی قاسم، میں ہی خازن ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ 4 جملے میں یہاں پڑھا کرتا ہوں، اللہ کا دینا بھی حق، نبی کا لینا بھی حق، نبی کا بانٹنا بھی حق،
نبی سے مانگنا بھی ہمارا حق ہے۔ دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے سخا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں خدا کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہے، کہا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ کیا بات ہے، کنجیاں تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ کیا بات ہے، اسی پر کلام ہوتا رہا تو بہت لمبا کلام ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر پڑھے بغیر ہمارا تو کوئی گزارا نہیں۔ اصالت کل، امامت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ چلو سنیے آگے، ہم اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں، 8واں پوائنٹ، پھر 9واں، پھر 10ویں پہ بات ختم کر دیتے ہیں۔ انسان اس سے پیار کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ یہ علامہ صاحب صرف و نحو کی گردانے بھی جانتے ہیں اور ان کے اصول بھی جانتے ہیں۔ ان سے پوچھیے اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ کہیں گے اوپر۔ ایسے اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اوپر کے ہی ہوتا ہے نا جی، اوپر۔ تو یہاں ایک نقطے کی بات سن لو، اخلاق نیچے رہ گیا۔ کیا بات، میرے آقا اخلاق کے بھی اوپر ہے۔ اخلاق بنا ہی اخلاق تب ہے جب میرے حضور کے قدموں سے لپٹا ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ واہ حضرت کیا بات ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ انسان اس سے پیار کرتا ہے جس سے علم حاصل کرتا ہے، علم ملتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کیا اعلان کرتا ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی مبارک آیت سناتا ہوں۔ میرے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بے شک اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ تو حضور پوری کائنات کے معلم کائنات حضور کی ذات۔ آخری پوائنٹ 10واں پڑھ رہا ہوں، انسان اس سے پیار کرتا ہے جس کی وجہ سے مصیبت دور ہو جائے۔ دنیا میں جس کی وجہ سے مصیبت دور ہوئی ہے، اللہ کے آخری نبی نے میرے سامنے اس وقت سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے، میرا مالک فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ پیارے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے جب تک آپ ان لوگوں میں تشریف فرما ہو میں اپنا عذاب بھیجوں۔ پہلیاں قوماں جد پاپ کر دیاں سن، بدل جاندے سی انہاں دے منہ یارو، اج ہر ایک بندہ گناہاں دے وچ ڈبا، کیوں نہیں بدلدا کسے بدکار دا منہ، تے شکلاں حافظہ جامن اج بھی بدل، پر ایک یار نو ماردا یار دا منہ۔ حضور کی برکت ہے، حضور کی برکت ہے جو آسمانی عذاب رکا ہوا ہے۔ تو جن کی برکت سے آسمانی عذاب رکا ہوا ہے اور آخرت کی مصیبتیں بھی جن کی وجہ سے دور ہونی ہے، وہ بھی حضور کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کلام تو لمبا کیا، ایک سطر سنا دیتا ہوں۔ کہا یہ بے خبری کے خلق پھیری، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ادھر 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 ادھر، کہا یہ بے خبری کے خلق پھیری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات، کہا کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں
بولیے ذرا کہاں سے کہاں؟ کہاں سے کہاں؟ تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام سے پیار کرو، ان جیسا کائنات میں کوئی حسین و جمیل آیا ہے نہ آئے گا۔ اتنے کمال والی ہستی کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جو اتنے کمال والی ہستی ہے اس کے بعد اللہ نے کسی کانے کو بھیجنا تھا؟ ہیں؟ نہیں، لا نبی بعدی، میرے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں، اللہ کے آخری نبی حضور ہیں۔ ان سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان کے طریقے اپنائیے، ان کی سنتیں اپنائیے، انہی پر اپنی جان و دل کو نچھاور کرنے کا عزم کیجئے، انہی کے گن گائیے، انہی کی تعریفیں کیجئے۔ یہی اللہ کا راستہ بتلانے والے ہیں، یہی اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اس کلام پر بات کو اب ختم کر رہا ہوں۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ ہاں، اس در کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ دعوت اسلامی قرآن و سنت کا پیغام یہی دیتی ہے، یہی ہمارے امیر اہل سنت بتاتے ہیں، یہی ہماری جماعت بتاتی، یہی ہماری دعوت اسلامی بتاتی ہے، یہی اللہ کے قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ کے فرمان کا خلاصہ، نبی کے فرامین کا خلاصہ یہی ہے۔ کائنات عالم میں یہی ایسی ہستی ہے جو اس قابل ہے کہ تمام خوبیاں اللہ پاک نے ان کی ذات میں جمع کی ہیں، ان میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کریم ساری زندگی ان کا غلام رکھے، انہی کی غلامی میں موت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔